علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، میں سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور پھر اپنے بھائی محسن جناب افتخار بٹ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جن کی محبت کی وجہ سے آج مجھے آپ سے بات کرنے کا موقع ملا ہے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ تمام مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کتنی ہیں، اس کی تعداد کیا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک کتاب کے اندر اپنا اندازہ لگایا ہے، اپنا حساب لگایا ہے کہ 17,000 کے قریب اللہ تعالیٰ کی مخلوقات ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ صرف اللہ جانتے ہیں کہ ان کی مخلوقات کی تعداد کتنی ہے۔ اب ذرا غور کیجئے گا، اندازہ فرمائیے گا کہ اپنی تمام مخلوقات میں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو عزت، عظمت، احترام، شان عطا فرمائی ہے وہ کسی اور کو نہیں۔ یہ اس مالک کی مرضیاں ہیں۔ دن سارے اس نے بنائے ہیں، لیکن جمعے کے دن کو اللہ احکم الحاکمین نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ راتیں ساری اللہ نے بنائی ہے۔ لیلۃ القدر کی شان ہی الگ بنا دی۔ فرشتے سارے اللہ نے پیدا فرمائے۔ جبریل علیہ السلام کو فرشتوں کا امام بڑھا دیا۔ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام کی جماعت آئی۔ ان کا انتخاب کس نے کیا؟ کائنات کے رب نے۔
یہ ووٹوں سے نہیں آئے، الیکشن جیت کے نہیں آئے۔ کائنات کے رب نے انتخاب کیا اور انبیاء علیہ السلام کی جماعت اس کا سردار پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنا دیا، اور یہ اللہ کے آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ تو یہ اللہ کی مرضیاں ہیں۔ زمزم کے پانی کو بھی اہمیت دے دی۔ اللہ کی قسم میں یہ سوچا کرتا ہوں، میں یہ کہا کرتا ہوں، اور مجھے اس بات جو میں سوچتا ہوں، جو کہتا ہوں، مجھے اپنی ذات کو بھی میری کو بہت فائدہ پہنچتا ہے جو میں بات کرنے لگا ہوں، کہ میں نے اور آپ نے، کسی انسان نے اللہ کے سامنے درخواست پیش نہیں کی تھی، روئے نہیں تھے، التجا نہیں کی تھی، کوئی دعا نہیں کی تھی۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا اور پھر مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنایا کہ جس جیسا بولو نہ کوئی آیا نہ کوئی آئے گا۔ یہ معمولی بات نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو مولوی ہیں یہ ہر جمعے میں یہ بات کرتے ہیں۔ اللہ کی توفیق سے مجھے بھی 25 سال ہو گئے ہیں جمعہ پڑھاتے ہوئے، کوئی جمعہ، کوئی درس، کوئی تقریر مکمل ہی نہیں اس وقت تک ہوتی جب تک ہم توحید کی بات نہ کر لیں اور نبی علیہ السلام کی رسالت کی بات نہ کر لیں۔ تو جب میں یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے تجھے انسان بنایا، تو اللہ کا شکریہ ادا کرنے کو دل کرتا ہے، اللہ سے ڈرنے کا دل کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی توفیق اللہ عطا فرما دیتے ہیں، ورنہ وہ کوئی جانور بنا دیتا یا کوئی ایسے اپنی مخلوقات میں سے میں اور آپ کچھ کر سکتے تھے؟ کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا کروڑ کروڑ شکر ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا۔ اور پھر قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا وَالتِّینِ وَالزَّیتُونِ وَطُورِ سِینِینَ وَہَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ۔ میں صدقے جاؤں اللہ پر، اپنے مالک اور خالق اور رازق پر، کہ اس نے 4 قسمیں کھائی ہیں اس مقام پر۔ میرے رب کی بات سچی، میرا رب جیسا اور ہے کوئی نہیں، نہ ہوگا۔ وہ نہ بھی قسمیں کھائے، وہ آرڈر کر دے، حکم کر دے، اعلان کر دے، ہمارا فرض ہے ماننا۔ لیکن 4 قسمیں کھا کے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ میرے بھائیو غور کیا کرو، لوگوں کو دعوت دیا کرو، جو اللہ کے گھروں میں نہیں آتے ان سے، جو آپ کے تعلق والے ہیں ان سے پیار محبت سے یہ بتلایا کرو کہ اللہ کے تم پر کتنے احسانات ہیں۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں کہ وہ دعوت دیں۔ 4 قسمیں کھا کے اللہ نے قرآن میں فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ اے انسان، میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا، بڑا بہترین بنایا، بڑی شان عطا فرمائی، بڑی عظمت عطا فرمائی۔ اور قرآن کہتا ہے نا خلقت بیدی، کائنات کے رب نے اعلان فرمایا کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ اب کوئی آدمی یہ جب نہیں سمجھتا
وہ اللہ کی نافرمانیاں بھی کرتا ہے، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت ہے اس سے بغاوت بھی کرتا ہے، رب کے قرآن کو نہ سنتا ہے، نہ مانتا ہے، نہ پڑھتا ہے، یہ تو پھر انسان کو سوچنا چاہیے نا کہ اس کی اللہ نے شان کتنی بنائی ہے۔ اور میں اس سے آگے چلوں تو ایک اور بات کہہ دوں کہ اللہ کے لیے کوئی بھی چیز پیدا کرنا مشکل ہے نہیں، وہ کن کہتا ہے فیکون ہو جاتا ہے۔ اگر انبیاء کی جماعت انسانوں میں سے مبعوث فرمائی گئی ہے تو یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ کو انسان سے بہت پیار ہے، بڑا محبت ہے، ورنہ وہ کوئی اور مخلوق پیدا کر کے انبیاء کی جماعت کو پیدا کر دیتا، اس کے لیے کیا مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہ تھا۔ اور ہم امتی ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ اللہ نے کوئی بنایا، نہ بنائے گا، نہ پیدا کیا، نہ کرے گا۔ مالک کی مرضیاں ہیں۔ میں نے تاریخ اسلام کی کتاب میں پڑھا کہ اللہ نے ایک مرتبہ نا جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو طلب فرمایا، جی اللہ جی کیا حکم ہے؟ کائنات کے رب نے کہا جبریل میں تجھے اپنی ساری خلقت کا نظارہ کروانا چاہتا ہوں، آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک جو آخری انسان دنیا میں آنا ہے نا، میں وہ تجھے دکھانا چاہتا ہوں۔ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ جو حکم ہے، جیسے آپ کی مرضی ہے۔ کائنات کے رب نے ساری خلقت سامنے کر دی جبریل علیہ السلام کے، انبیاء کی جماعت بھی، صحابہ بھی، گناہگار بھی، نیکوکار بھی، ساری کی ساری خلقت جبریل علیہ السلام کے سامنے کر دی۔ خلقت کا نظارہ کر کے واپس آئے اللہ کے دربار میں۔ میرا اور آپ کا مالک، خالق، رازق سب کچھ جاننے والا ہے، جانتا ہے جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، ہر چیز سے واقف ہے۔ اس کے باوجود میرے مالک کا انداز ہے، وہ پوچھتا ہے جبریل کیا دیکھ کے آئے ہو؟ ساری خلقت میں نے تمہارے سامنے بٹھا دی، تم نے دیکھی، بتلاؤ کیا خاص بات دیکھ کے آئے ہو؟ جبریل علیہ السلام کیا عرض کرتے ہیں؟ فرمایا ہے مالک میں نے مشرق بھی دیکھا، میں نے مغرب بھی دیکھا، میں نے شمال بھی دیکھا، میں نے جنوب بھی دیکھا۔ اللہ تیرے رب ہونے کی قسم ہے، جس طرح کا تو نے محمد پیدا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی اور نظر ہی نہیں آیا۔ میرا اور آپ کا شجرہ نسب ملتا ہے کائنات کے امام سے۔ آج کسی کا کوئی بیٹا، بھائی، کوئی وزیر ہو، مشیر ہو، پولیس افسر ہو، کوئی اور کسی محکمے کا افسر ہو، اور ہم نے تو دیکھا ہے، ہم دیکھتے ہیں اب اس معاشرے میں کہ کسی کا تعلق ایک کانسٹیبل سے ہونا، اس کے پاؤں زمین پر نہیں لگتے۔ اور یہ کائنات کے امام جن کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق جا کے ملتا ہے، اگر انسان یہ سوچے تو اسے اللہ کی نافرمانی سے وہ باز آ جائے گا، وہ بے نمازی نہیں رہے گا، وہ شرک اور بدعات میں مبتلا نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا اعزاز اللہ نے دیا ہمیں، ہم نے شاید کبھی غور نہیں کیا۔ یہ مسجد کے دروازے کتنے ہیں، پنکھے کتنے ہیں، یہ جب ہم غور کریں گے نا تو پھر کوئی بتا سکیں گے کسی کو، ورنہ نمازی آتے ہیں، نماز پڑھ کے چلے گئے۔ غور کرنا چاہیے کہ ہمارا شجرہ نسب کس سے جا کے ملتا ہے، تعلق کس کے ساتھ ہے ہمارا۔
جب یہ سوچیں گے باتیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ سے محبت پیدا ہو جائے گی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تابع دار وفادار بن جائیں گے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یاروں کے بھی تابع دار اور وفادار بن جائیں گے انشاءاللہ۔ آؤ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان ہمیں بنایا، ہم پر کتنی رحمتیں کیں، کیا کیا دیا ہمیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد قرآن پاک جیسی عظیم الشان مقدس کتاب، اللہ اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ یہ وہ کتاب ہے، تورات بھی اللہ نے نازل فرمائی، انجیل بھی، زبور بھی، صحیفے بھی اللہ نے نازل فرمائے، لیکن یہ وہ کتاب ہے، اس کے بارے میں کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ پھر یہی وہ مقدس اور اعلیٰ کتاب ہے جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس کے بارے میں اللہ نے کہا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ مالک نے کہا میں خود، یہ میرا کلام ہے، میں اس کی حفاظت خود کروں گا۔ اور دیکھ لو کتنے ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے دنیا میں، لاکھوں کے حساب سے نہیں، کروڑوں کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو استاد قاری حضرات ان کو پڑھاتے ہیں، جہاں جہاں بھی پڑھاتے ہیں، جو دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کو بدلے میں جنت عطا فرما دے، اور جو پڑھا رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اللہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما لے۔ اور پھر جو مساجد والے جو محنت کرتے ہیں، انتظامات کرتے ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور کر کے، غم دور کر کے، اللہ ان کے بھی جنت میں محل بنا دے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب بھی اللہ نے ہمیں دے دی، نعمتیں تو بے شمار ہیں، گن نہیں سکتے۔ آؤ ذرا اللہ سے پوچھتے ہیں، سوال دل میں پیدا ہوتا ہے کہ اے مالک، اے خالق، اے رازق، ہم نے کوئی التجا نہیں کی تھی، روئے نہیں تھے، درخواست نہیں کی تھی، تم نے اتنی مہربانیاں فرما دی، انسان بنا دیا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا کر دیا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور میرے دوستوں، بزرگوں، پھر اللہ نے مجھے اور آپ کو توحید پرست بنا دیا۔ یہ چھوٹی بات ہے؟ کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا امتی بنا دیا؟ چھوٹی باتیں ہیں؟ یا اللہ اتنے مہربانیاں کیوں کی ہیں؟ کس لیے کی ہیں؟ جواب آتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ اب جو عبادت کرتے ہیں اللہ ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ ریاکاری آ گئی تو کوئی عمل ہی نیکی کا قبول نہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، بڑا سبق آموز ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے مجھے اپنا خواب سنایا۔ وہ آدمی کہتا ہے کہ میں ایک درخت کے نیچے بیٹھا ہوا تھا اور سورہ الملک پڑھ رہا تھا۔ جب میں نے سورہ الملک پڑھ لی نا ساری، تو کہتا ہے کہ مجھے وہاں نیند آ گئی، درخت کے نیچے سو گیا میں۔ وہ شخص امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا خواب سنا رہا ہے، کہتا ہے جب میں سو گیا، نیند کا غلبہ آ گیا، تو ایک شخص آیا خواب میں میرے پاس ایک لفافہ لے کے۔ اس نے مجھے وہ لفافہ دیا، کہتا ہے میں نے خواب میں اس کو کھول کے پڑھا
اس میں نے اوپر سے دیکھا سورہ الملک لکھی ہوئی تھی، اور ایک ایک لفظ کے نیچے 10 نیکیاں لکھی ہوئی تھیں، ایک ایک لفظ کے بدلے۔ وہ آدمی کہتا ہے جب میں وہ الملک سورت پڑھتا گیا نا، جب آخر میں گیا نا تو آخر میں 2 آیات نہیں لکھی ہوئی تھیں اور نہ ان کی نیکیاں لکھی ہوئی تھیں۔ کہتا ہے میں بڑا حیران ہوا، بڑا تعجب ہوا، میں نے پوچھا خط لانے والے سے کہ اللہ کے بندے میں نے تو سورہ الملک پوری پڑھی ہے، یہ 2 آیات اینڈ پہ آخر پہ نہیں لکھی ہوئی اور نہ ہی ان کی نیکیاں لکھی ہوئی ہیں، یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ اس بندے نے بتایا کہ تو جب سورہ الملک پڑھ رہا تھا، آخری 2 آیات جب آپ نے پڑھی تو تمہارے پاس سے ایک شخص گزرا، تم نے تھوڑی سی بلند آواز میں وہ آیات کو پڑھا، اللہ کے دربار میں وہ ریاکاری میں آ گئیں، نہ اللہ نے وہ 2 آیات اس میں لکھی نہ اس کی نیکیاں لکھی۔ آپ اندازہ فرما لیں ذرا، آج مولوی صاحب تقریر کرتے ہیں نا، اللہ ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے، وہ پھر بعد میں پوچھتے ہیں سناؤ تقریر کیسی ہوئی۔ جب اللہ کی رضا کے لیے کام کرنا ہے، جب اللہ کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا ہے تو تعداد سے کیا تعلق ہے اور تقریر سے کیا تعلق ہے، بنی ہے کہ نہیں بنی؟ بات اللہ اور اللہ کے رسول کی سنانی ہے، بندے تھوڑے ہیں بہت ہیں، اس سے کیا تعلق ہے؟ کسی کو مزہ آیا نہیں آیا اس سے کیا تعلق ہے؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ میرے بھائیو آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں، اللہ نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں لگائی ہوئی ہیں۔ کائنات کے رب نے کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے تمہیں پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ اور قرآن پاک میں آتا ہے نا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واسیلا، اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، لا الہ الا اللہ پڑھنے والو، اللہ اور اللہ کے نبی سے محبت کرنے والو، فرمایا صبح بھی میرا ذکر کیا کرو، شام کو بھی میرا ذکر کیا کرو۔ اب جو لوگ بے نمازی ہیں دعا کرو اللہ ان کو نماز پڑھنے کی ہدایت نصیب فرمائے۔ سوچا کرو کبھی ان کے کتنے بڑے دل ہیں، کتنا بڑا ان کا جگرہ ہے، یہ اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں۔ 700 مرتبہ قرآن پاک میں اللہ نے کہا نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ اب جو آدمی نماز نہیں ادا کرتا، ذرا غور فرماؤ اس آدمی کا کتنا بڑا دل ہے، وہ رب سے مقابلہ کرتا ہے اور رب سے کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور میں آپ کی ایک طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، آپ ذرا غور فرمائیے کہ کسی کا بیٹا، کسی کا خامند، کسی کا بھائی جوا کھیلتا ہو، زانی ہو، نشہ کرنے والا ہو، سود کا کاروبار کرنے والا ہو، ہم نے اسے کبھی برا نہیں جانا، کبھی برا نہیں جانا، اور جو بے نمازی ہے اس کو بھی کبھی کسی نے برا جانا ہے؟ نہیں جانتے۔ اور سودی کو برا جاننا چاہیے، زانی کو برا جاننا چاہیے، بے نمازی کو بھی برا جاننا چاہیے کہ یہ کتنا برا ہے، اس کا بیٹا، اس کا بھائی، اس کا باپ، اس کا خامد کہ یہ نماز ہی ادا نہیں کرتا۔ ہم نے کبھی نفرت ہی نہیں کی ان لوگوں سے، کبھی ان کو سمجھایا ہی نہیں کہ اللہ کے بندے تو نماز نہیں پڑھتا، یہ کتنا بڑا گناہ کرتا ہے، آؤ میرے ساتھ مسجد میں چلو، آؤ جا کے قیام کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، کائنات کا رب خوش ہو جائے گا، تیری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ اور جب اللہ خوش ہوتا ہے پھر کتنے فائدے ہوتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے،
بلکہ یہ حدیث بخاری کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے یاروں کو، اپنے دیوانوں کو، اپنے صحابہ کو، تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی مرتبہ سنائی، ایک مرتبہ نہیں۔ کیا فرمایا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے، بادل اوپر منڈلا رہے ہیں، بادلوں کو آواز دی جاتی ہے کہ فلاں بن فلاں کے جو آدمی ہے نا اس کے باغ کو پانی دے کے آؤ، اس کو ضرورت ہے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ وہ چلتا چلتا چلا گیا، حیران ہوا، بڑا تعجب ہوا کہ یہ بادلوں کو آواز دی جا رہی ہے مخاطب کر کے۔ میرے اللہ کے ہاں ہر اس بندے کی قدر و قیمت ہے، چاہے وہ غریب سے غریب ہے، اس کے کپڑوں پھٹے ہوئے ہیں، وہ 2 وقت کی اگر روٹی بھی نہیں کھا سکتا صحیح، لیکن اللہ کا فرمان بردار ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار ہے، چاہے وہ امیر ہے چاہے غریب ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی عزت ہے۔ جناب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے کئی دفعہ سنا، جب بھی بات کرتے ہیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے کہ چلتے زمین پر ہیں، آواز جنت میں آ رہی ہے۔ سونے محبوب نے پوچھا، جبریل آگے نظر کوئی نہیں آتا، قدموں کی آہٹ کی آواز ہے، جبریل بتاؤ نا یہ کیا ماجرا ہے؟ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے عرض کی، سونے محبوبہ یہ تمہارا یار ہے، چلتا مکے میں ہے، مکے کی گلیوں میں ہے، اور اس کے قدموں کی چلنے کی آواز جنت میں آ رہی ہے۔ اللہ انسان کی کتنی عزت کرتا ہے، کتنی بناتا ہے۔ پھر وہ بھی حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اللہ کا بندہ، اللہ کا تابع دار، وفادار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تابع دار، محبت کرنے والا، اللہ جب خوش ہوتا ہے تو جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتا ہے فرشتوں میں منادی کروا دو، اعلان کروا دو فرشتوں میں کہ میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں۔ کتنا خوش نصیب میرے بھائیوں وہ شخص ہوگا۔ اور جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا جاتا ہے کہ تم فرشتوں میں جا کے اس انسان کا تذکرہ کرو، پھر وہاں کے لوگوں کے ارد گرد اس انسان کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ کتنی محبت ہے اللہ کی انسان کے ساتھ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ بادلوں کو حکم ہوا، اب یہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ جا کے دیکھتا ہے ایک طرف جا کے بارش برستی ہے، پانی ایک نالے سے ہوتا ہوتا یہ بھی بندہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک باغ میں پانی آتا ہے، وہاں ایک شخص ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اس کے، فی ظلال قرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کپڑوں پر پابند لگے ہوتے تھے نا، ان سے بہت زیادہ اس کے کپڑوں پہ پابند لگے ہوئے تھے۔ غریب آدمی، پسینہ آیا ہوا ہے، پانی آیا، اس نے جو بھی اوزار تھے اس وقت، بیلچا تھا، کئی تھی، جو بھی تھا، اس نے اٹھایا اور راستے کو بنانے لگا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ یہ آدمی جس نے بادلوں میں سے آواز سنی تھی، یہ کھڑا رہا، دیکھتا رہا سارے منظر کو۔ جب وہ فارغ ہوا، پوچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام لے کے پوچھا، اے اللہ کے بندے تو اپنا نام بتا، تیرا نام کیا ہے؟ یہ بات کس نے بتائی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ ہمارے پاس ہے کیا؟ اللہ کا قرآن ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ وہ بندہ کہنے لگا، بھائی میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہنے لگا یار تم اپنا نام تو بتاؤ۔ نام جب بتایا تو یہ بندہ کہنے لگا کہ میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہی نام میں نے سنا تھا، بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا
کہ جا کے فلاں بن فلاں کے باغ میں پانی دے کے اس کو پانی کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، کس قدر وہ خوش نصیب انسان، اللہ مجھے اور آپ کو بھی خوش نصیبوں میں شامل کروا دے۔ اب اس سے پوچھا کہ تم عمل کیا کرتے ہو؟ جو بادلوں کو حکم اللہ کی طرف سے ملا، اتنا بڑا تجھے اعزاز ملا، کام کیا کرتے ہو؟ کون سی ایسی عبادت کرتے ہو؟ تو میرے بھائیو، اس نے بتایا تھا کہ میں باغ کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ گھر والوں کے لیے، ایک غریبوں کے لیے، اور تیسرا حصہ گھر والوں کے لیے۔ میں اپنی آمدنی کے 3 حصے کرتا ہوں، مجھے جب بھی پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، ایسے ہی بادل آتے ہیں اور میرے باغ کو پانی دے کے چلے جاتے ہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، نماز نہیں پڑھتے، کتنا دل سخت ہے ان کا۔ اور ایک اور بات سن لو اس مسکین سے، انشاءاللہ مجھے بھی فائدہ ہو رہا ہے، انشاءاللہ آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی اللہ کے بڑے پیارے نبی، اللہ سے ہم کلام ہونے کا موقع ملا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نا اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، دوپہر کا وقت تھا، کھانا کھا رہے تھے۔ یہ کنز الاعمال میں یہ واقعہ لکھا ہے۔ باہر سے کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا، خادم نے بتایا اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام کو کہ اللہ کے نبی جی، ایک عورت آئی ہے، زارو قطار رو رہی ہے، وہ آپ کو ملنا چاہتی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے نا جہاں بیٹھتے تھے وہاں ایک پردہ لگایا ہوا تھا، کوئی اگر عورت آتی کوئی مسئلہ پوچھنے یا اپنا کوئی بیان کرنے تو وہ پردے کے دوسری سائڈ پہ بیٹھتی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اجازت فرمائی کہ اس بی بی کو لا کے اندر بٹھا دیا جائے۔ اب وہ جب بی بی وہاں بیٹھی ہے، آگے پردہ ہے، جناب موسیٰ علیہ السلام اس کے رونے کی آواز سن کے پریشان ہو گیا، اتنا زارو قطار رو رہی تھی۔ یہ رونا بھی اللہ کے سامنے نصیب ہو جائے نا، یہ بھی مقدروں کی قسمت کی بات ہے۔ ایک آنسو بھی نکل آئے تو اللہ معاف کر دیتا ہے، تو زارو قطار رونا اللہ کے سامنے معافی کے لیے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بی بی کہاں سے آئی، کیسے آئی ہو؟ عرض کرتی اللہ کے نبی، میں نے ایک گناہ کیا، پھر دوسرا گناہ کیا، میں اس گناہ کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو اے اللہ کے نبی، میں نے 2 گناہ کیے، پھر اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا میرے دل کے اندر، میں نے رب سے معافی مانگی ہے سچے دل سے۔ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ نبوت والے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے میری بخشش کے لیے دعا کر دیں، مجھے تسلی ہو جائے گی، یقین ہو جائے گا کہ اللہ نے مجھے معاف کر دیا ہے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ 2 گناہ سنے نا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، ویسے بھی جلالی طبیعت کے تھے۔ کنز الاعمال میں لکھا ہے کہ غصے میں آ گئے، رونگٹے کھڑے ہو گئے ان کے، کہنے لگے بی بی جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا یہاں سے چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب یہاں پر نازل ہو جائے۔ اللہ کے وہ تو پیغمبر تھے، اللہ کے جو نیک بندے ہیں وہ بھی ڈرتے ہیں، اللہ سے ہر وقت ڈرتے ہیں۔ کوئی غلط کام دیکھ لیں نا، نبی علیہ السلام نے 3 قسمیں ایمان کی بتائی ہیں۔ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو اس کو روکو طاقت سے، اگر نہیں روک سکتے تو زبان سے روک لو، اگر یہ بھی طاقت نہیں تو پھر کم از کم یہ تو کہہ دو یہ بہت برے آدمی ہیں، ان سے نفرت کا اظہار تو کرو۔ یہ 3 قسمیں بتائی ہیں۔
تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ بات سنی نا، فرمانے لگے بی بی جلدی چلی جائے یہاں سے، اللہ کا عذاب نازل نہ ہو جائے۔ رونگٹے کھڑے ہو گئے، جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔ بی بی مایوس ہو کے واپس چلی گئی، جا کے وضو کیا اور جائے نماز کی پشت میں سوار ہو گئی۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، یہ جو جائے نماز ہے نا، صفیں، یہ قلین، یہ دریاں مسجد کی، کائنات کے رب کی قسم ہے، عالی شان دفتروں میں بیٹھ کے کام کر کے وہ لطف، وہ مزہ، وہ سرور، وہ سکون نہیں آتا جو رب کے گھروں میں ان صفوں پہ، ان چٹائیوں پہ بیٹھ کے آتا ہے۔ گئی، جا کے وضو کیا، جائے نماز کی پشت پہ سوار ہو کے سجدے میں پڑ گئی، اللہ کو مخاطب کیا، اللہ سے کال ملائی، کہنے لگی اللہ میں تجھ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں، کیا تیرا کوئی قانون بدل گیا ہے، طریقہ بدل گیا ہے، نظام بدل گیا ہے، کوئی نیا آرڈر جاری ہو گیا ہے؟ تیرا تو اللہ حکم ہے کہ جب زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے، اگر اتنے بھی گناہ لے کے تیرے دربار میں بندہ آ جاتا ہے تو اس کو معاف کر دیتا ہے، لیکن تیرے نبی نے تو مجھے مایوس کر دیا ہے۔ ادھر سے جبریل علیہ السلام کو رب نے بھیجا، جا میرے نبی موسیٰ کے پاس، 3 سوال لے کے آئے۔ جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی کو رب کا سلام کہا، عرض کی، اللہ کے نبی جی اللہ نے 3 سوال بھیجے ہیں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گیا، پوچھنے لگے جلدی بتاؤ جبریل کیا سوال اللہ نے پوچھے ہیں۔ پہلا سوال کیا تھا ذرا نوٹ کر لیجئے گا دل و دماغ کے اندر، اور اپنے عزیز و اقارب تک، دوستوں تک، بے نمازیوں تک یہ بات ضرور پہنچائیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا بے نمازیوں کو۔ میں نے گوندلا والا میں آج سے 10 سال پہلے یہ واقعہ بیان کیا، گاؤں میں اللہ کی قسم جمعے کے بعد بہت سارے نمازی کھڑے ہو گئے، بعد میں بھی ملے، کہنے لگے جی آج کے بعد ہم نماز میں غفلت کرتے تھے، آج کے بعد نہیں کریں گے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ پہلا سوال اللہ نے یہ کیا ہے، اللہ یہ پوچھتے ہیں کہ اے موسیٰ یہ بتلاؤ کہ یہ جو عورت تمہارے پاس آئی تھی 2 گناہ لے کے بڑے بڑے، اس سے بڑا بھی کوئی گناہ گار آپ کے علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے شہر میں کوئی ہے کہ کوئی نہیں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جبریل اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے؟ اور چلے میں اس گناہ کی طرف بھی اشارہ کر دوں تاکہ آپ یہ نہ سوچے پتہ نہیں وہ کیا گناہ تھا۔ اس عورت نے کہا تھا میں نے پہلے بدکاری کی، پھر ایک بچے کو جنم دیا، اس بچے کو لوگوں کی نگاہوں سے میں نے اپنی عزت بچاتے ہوئے اس کو زندہ دفن کر دیا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام یہ بتلائیے کہ کیا اس سے بڑا کوئی گناہ گار ہے آپ کے علاقے میں، شہر میں، محلے میں؟ جناب موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جبریل اس سے بڑا گناہ گار کون ہو سکتا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی جی اللہ نے یہ نہیں کہا۔ پوچھا اللہ نے پھر کیا کہا ہے، جلدی سے بتاؤ۔ کہتے ہیں اللہ نے یہ کہا ہے کہ جو بے نمازی ہے اس عورت سے بڑا گناہ گار ہے۔ آپ اندازہ فرمائیں، ہم سمجھتے ہیں بے نمازی ہونا کوئی گناہ ہی نہیں، ہم کسی کو برا سمجھتے نہیں کہ اس کا بیٹا بے نمازی ہے، یار عجیب بات ہے، اس کا خامند بے نمازی ہے، اس کا داماد بے نمازی ہے، ہم اظہار ہی نہیں کرتے کہ یہ بھی برے ہیں۔ جوا کھیلنے والا برا ہے، زانی برا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، سودی برا ہے، ہمسایوں کو تنگ کرنے والا برا ہے، لیکن بے نمازی کو ہم نے کبھی برا ہی نہیں کہا۔ اللہ ہمیں بے نمازیوں کو سمجھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ محنت جب کریں نا، جس طرح افتخار بٹ صاحب اللہ کے فضل سے کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، میں بھی 7 سال ہو گئے، میری رہائش بھی کنالویوں میں ہے،
اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے، ان کے ساتھیوں کی محنتوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بزرگوں کو، ہمارے جو بزرگ تھے محمد بٹ صاحب، اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اللہ مقام عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل سے جو بھی نیکی کا کام کرتا ہے نا، اللہ کی مہربانی سے اس کی نیکی رائے گاہ نہیں جائے گی۔ آخری ایک دو باتیں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا جبریل دوسرا سوال اللہ نے کیا کیا ہے؟ جبریل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اللہ نے دوسرا سوال یہ کیا ہے کہ اے میرے نبی کیا آپ بھول گئے ہیں؟ میرا تو قیامت تک اعلان ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جتنا بھی خلا ہے، اتنے بھی گناہ کسی کی ہوں گے، وہ سچے دل سے میرے دربار میں آ جائے گا، میں اسے معاف کر دوں گا۔ تو نے اس عورت کو مایوس کر کے بھیج دیا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے، ڈر گئے اللہ سے، رونے لگ گئے زار و قطار۔ جبریل علیہ السلام اگلی بات اللہ نے کیا فرمائی ہے؟ جبریل عرض کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اگلی بات اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان کے گھر پیغام بھیجو، جو بھی اس وقت حالات تھے، جو بھی طریقہ تھا، پیغام بھیجو کہ اللہ تو نے سچی توبہ کی تھی، اللہ نے اپنے دربار میں تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے اور تیرا جنت میں محل بنا دیا ہے۔ قرآن میں آتا ہے نا، حضرت آسیہ علیہ فرعون کی بیوی جب دعا کی، اللہ نے سارے آسمانوں کے پردے ہٹا کے کہا یہ بی بی تیرا محل ہے۔ کوئی مشکل کام نہیں رب کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے یا کسی کو بھیجا، جو بھی پیغام کا طریقہ تھا، وہ بی بی جو تھے نا جائے نماز پہ سوار تھی، سجدے میں پڑی ہوئی تھی۔ سجدے میں پڑھ کے انسان کو بڑا مزہ آتا ہے، ہو توحید پرست، اللہ والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، اللہ نے فرمایا سجدے میں پڑھ جا، میرے قریب آ جا۔ اللہ جس کو کہے میرے قریب آ جا، کتنی عزت ہے، کتنی شان ہے۔ جب اس بی بی کو پیغام بھیجا، وہ سجدے میں پڑی ہوئی تھی، کنز الاعمال میں لکھا ہے۔ جب اس کو پیغام دیا، پیغام سنتے ہی اس کی روح پرواز کر گئی، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ نے جنت میں جگہ عطا فرما دی۔ انسان کا یہ مقام ہے، اچھے انسان کا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کے نیک بندے کے لیے اس سے بڑا کیا اعزاز ہے کہ موت تو آنی ہے، موت کے وقت فرشتے آئیں گے اللہ کی طرف سے، وہ تھپکیاں دیں گے، مطمئن کریں گے، پیار کریں گے، محبت کریں گے، خوشخبریاں سنائیں گے کہ اللہ نے کہہ دیا ہے فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اللہ کے نیک بندوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے اور جنتی بندوں میں تمہارا نام لکھ دیا جائے۔ اس سے بڑی جو ہے وہ کیا خوشخبری ہو سکتی ہے، اس سے بڑی عزت افزائی کیا ہو سکتی ہے، جس کو موت کے وقت فرشتوں نے یہ پیغام دے دیا۔ اور یارو کنالویوں کا نقشہ سامنے ہو، بحریہ ٹاؤن کا ہو، وابڈا ٹاؤن کا ہو، یہ جتنے ٹاؤن بنے ہیں، کئی لوگ اللہ کی قسم ترستے ہیں ان ٹاؤنوں میں رہنے کے لیے۔ اے اللہ سب کی خواہشوں کو پورا کر دے، تیرے کون سی کمی ہے خزانوں میں۔ وہ نقشہ سامنے جب جنت کا ہوگا اور اللہ کی طرف سے بھیجے گئے فرشتے جب اللہ کے نیک بندے کو کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یارو اس بندے کے کیا کہنے۔ دعا کرو جب میرا اور آپ کا آخری وقت آئے تو یہی فرشتے خوشخبریاں لے کے آئیں۔ تو جس کو اس وقت خوشخبری مل گئی تو پھر اس کے بعد قبر کا منظر۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی دفعہ جنت کی خوشخبریاں ملی۔ ایک دفعہ تو نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا تھا کہ آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ کر، تو جنتی ہے۔ تو قبر کا ذکر آتا تھا، میں اور آپ کبھی نہیں روئے، روز جنازے پڑھتے ہیں، اپنے سامنے اپنے پیاروں کو دفن کرتے ہیں،
لیکن ہمیں کوئی خیال نہیں آتا جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی اس طرح آنسو سے تر ہو جاتی تھی. تفسیر محمدی کے اندر نا اس موضوع پہ جو میں بات کر رہا ہوں داڑھی مبارک حضرت عثمان غنی کے 10 صفحے لکھے ہیں انہوں نے امام صاحب نے. اللہ کی قسم پڑھ کے کوئی بندہ جس طرح کا مرضی ہو سخت دل کا اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ داڑھی اس طرح تر ہو جاتی تھی داڑھی مبارک کے جس طرح بندہ نہا کے نکلتا ہے نا اس سے بھی زیادہ اتنا ڈرتے تھے. اور جب یہ خوشخبری مل جائے گی انشاءاللہ من ربوں کا اس کا جواب بھی آ جائے گا, من نبیوں کا اس کا جواب بھی انشاءاللہ اس زبان سے جاری ہو جائے گا, ما دینوں کا انشاءاللہ اس کا بھی جواب اللہ کے فضل و کرم سے جو اللہ کے نیک بندے ہیں جو محنت کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے, جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے, قرآن سنتے پڑھتے ہیں, یہ مساجد بناتے ہیں چلاتے ہیں, سب اللہ کے فضل سے اللہ کی مہربانی سے اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بڑا اجر و انعام ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.